الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و موقر شامعین و حاضرین میلاد النبی، سب سے پہلے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود وسلم رب البھائی نے انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے نور نظر لخت جگر کا کل جو ہے جس کو ہم لوگ عقد مناقحت کہتے ہیں، جس کو نکاح کوئی کہتا ہے مہر، کس کو کہتا ہے نکاح، لیکن شادی اصل وہی ہے. بھوج بات کرنے کا نام شادی نہیں ہے. شادی اصل کیا ہوا؟ نکاح ہو گیا، وہی شادی ہو گیا. آپ بداگی لے کے آئیے، نہیں آئیے آپ کا مرضی، یہ شادی ہو گئی. یہ بھوج بات کرنا، یہ دعوت کرنا، یہ الگ چیز ہے، اس میں شادی بیاہ کوئی شامل نہیں ہے. اب 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد مختصر انداز میں کچھ سنا کر کے پھر یہاں سے ہم لوگوں کو میلاد شریف ختم کر کے پھر ہم کو جانا بھی ہے. دیکھتے ہیں وہ لوگ کب تک آنے والے ہیں. حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، میدان حشر میں جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا ماجرا ہوگا. حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، کہ رب بھی ہو جائے گا راضی، رب بھی ہو جی مصطفیٰ کے سامنے. حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے. بارگاہ رب میں لے چل یہ فرشتے بات میں، بارگاہ رب میں لے چل نا فرشتے بعد میں. ارے پہلے مجھ کو لے چلو، پہلے مجھ کو لے چلو خیر الورا کے سامنے. حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی جی مصطفیٰ کے سامنے. نجدیو جب ایک تسلیم سے نپٹ سکتے نہیں، نجدیو جب ایک تسلیم سے نپٹ سکتے نہیں، کیا ٹھہر پاؤ گے، کیا ٹھہر پاؤ گے تو احمد رضا کے سامنے. حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی اجی مصطفیٰ کے سامنے. اب یہ بھی شعر ہمارے بہت ہی پیارا شعر ہے. اجی ہم گنہگار اور وہ ہے رحمت للعالمین،
ہم گنہگار اور وہ ہے رحمت للعالمین۔ ارے یہ خطا کچھ بھی نہیں، یہ خطا کچھ بھی نہیں، ارے ان کی عطا کے سامنے حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے۔ رب بھی ہو جائے گا راضی جی مصطفیٰ کے سامنے۔ شعر کو بھی سماعت فرمائے، کربلا کی جانب یہ شعر ہے، بالکل غور سے سماعت فرمائیں۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک طرف بیٹے کا لاشا، ایک طرف بیٹی کی پیاس، ایک طرف بیٹے کا لاشا، ایک طرف بیٹی کی پیاس، کیونکہ حضرت سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے اور حضرت علی اکبر میدان میں خون سے تڑپ رہے ہیں۔ ایک طرف بیٹے کا لاشا، ایک طرف بیٹی کی پیاس، ہاں یہ کیا منظر تھا، ہاں یہ کیا منظر تھا، شہ کربلا کے سامنے حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے۔ رب بھی ہو جائے گا راضی اجی مصطفیٰ کے سامنے، حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے۔ رب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقد مناکحت کیا ہے کہ لڑکا کے لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ وَثُلَثًا وَمَثْنًا وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا الْوَاحِدَةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بے انتہا شکر ہے کہ ہم لوگ دنیا میں رہ کر، زمین پر رہ کر، ہوا لے کر، پانی پی کر، ان کی فرش پر چل کر، انہی کا دیا ہوا اناج کھا کر ہم انہی کا گن نہیں گاتے ہیں، تو ہم سے زیادہ بلا بدماش اور دنیا میں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ بلا بدماش کون ہو سکتا ہے کہ دیا ہوا ہوا اللہ کا ہے، دیا ہوا زمین جس پر ہم چلتے ہیں یہ اللہ کا ہے، اور جو ہوا چلتی ہے اگر ایک لمحہ کے لیے ہوا بند ہو جائے، خدا کی قسم امت محمدیہ جتنے بھی ہیں اور امت محمدیہ کو چھوڑ دیے خدا کے بندے جتنے ہیں، وہ سانس لینے میں اور چھوڑنے میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ شامیہ نہ پروردگار عالم اگر آسمان نہ بناتا، یہ بالکل ڈائریکٹ ہوتا تھا، آج تک ہم لوگ جل پھول کر کے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ زمین اتنا بہترین خوبصورت زمین ہے، اتنا سرسبز اگاتے ہیں، بہترین اناج اگاتے ہیں، ایک بیج بوتے ہیں، خدا کی قسم ایک بیج بوتے ہیں مٹی میں، نہ جانے کتنے ان کا دانہ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خیر و برکت عطا فرمایا ہے، انہی کا دیا ہوا پانی ہے جو ایک دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ گلا بھی سوکھ جاتا ہے، پھیپھڑا آدری سوکھ جاتا ہے، اتنا پیاس کی شدت بڑھتی ہے۔ جب افطار کے ٹائم میں وہی پانی کو پیتے ہیں تو دل تر و تازہ ہوتا ہے۔ مولا تیرا بے انتہا شکر ہے۔ اگر خدا کی قسم یہ پانی اگر کچھ دن تک بند رہ جائے اور خدا کی طرف سے یہ پانی بند کیا جائے تو بتائیے آدمی طرف طرف کر کے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جس طرح سے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے سنا ہے کہ مچھلی جو پانی میں رہنے والی جانور ہے تو بن پانی کے وہ طرف طرف کر کے مر جائے گا۔ تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ سوکھے میں رہتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہر وقت نہیں، لیکن دن میں تو چاہیے ضروری، دن میں ضروری چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ ہر پل میں
اگر ان کا شکریہ ادا کیا جائے پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے بندو تو اللہ کا ذکر سے غافل کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کا ذکر کا معنی سمجھتا ہے؟ حضور بتا دیجئے نا اللہ کا ذکر کیسے ادا کرنا ہوگا، کس وقت میں کرنا ہوگا اللہ کا ذکر، کس وقت میں کرنا ہوگا؟ کیا صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرنا ہوگا؟ کیا دوپہر یعنی ظہر کے وقت اللہ کا ذکر کرنا ہوگا؟ کیا عصر کے وقت سورج ڈھلنے کے بعد کرنا ہوگا؟ کیا مغرب کے وقت سورج جب غروب ہو جائے تب اللہ کا ذکر کرنا ہوگا؟ کیا عشاء کے وقت کرنا ہوگا؟ کیا تہجد میں کرنا ہوگا؟ اللہ کا ولی ارشاد فرماتا ہے اے اللہ کے بندے سنے، اللہ کا ذکر کس طرح سے کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم کو جو بنایا ہے بہترین انداز سے، تیرا جسم کے اندر جو سانس چھوڑتے ہو اور سانس لیتے ہو تو ہر ایک سانس جب چھوڑتے ہو، ہر ایک سانس چھوڑتے وقت اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ پتا نہیں، جب چلے جاتے ہیں تو ہائے 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 قبر میں ہم لوگوں کو سینہ پیٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہی نہیں، حالانکہ معلوم ہے، معلوم ہوتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، بس دیکھا جائے گا، آج نہیں تو کل دیکھا جائے گا، پرسوں دیکھا جائے گا۔ خدا کی قسم یہ دین کوئی دیکھ کے نہیں آیا ہے، کب میرا جینا ہے کب میرا مرنا ہے یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی کیا کہا کہ کتنا اللہ کا نام لینا چاہیے؟ بولے ہر ایک سانس میں اللہ کا نام نکلنا چاہیے۔ کیا ہو سکے گا؟ ممکن ہے؟ ہر سانس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے ولی بتا دیجئے، ہمیں تو کام سے فرصت نہیں ملتا، نماز پڑھنے کی ہم کو موقع نہیں ملتا، عبادت گزار کرنے میں ہم کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے ولی بتا دیجئے، جب مجھے یاد آتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اسی سانس سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر کوئی سانس بغیر مطلب کا نکل جائے تو اس سانس کو کیا کہا جائے گا؟ بولے اللہ کا ذکر کے علاوہ جو بھی تیرے منہ سے سانس نکلتا ہے وہ حرام نکلتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کو یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم جو بنایا ہے اور بنانے کے بعد اتنا خوبصورتی سے سجایا ہے، سنوارا ہے۔ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو یعنی انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی اور عبادت کرے۔ قرآن میں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں زبان سے لیکن پڑھے ہیں تو قرآن میں۔ یہ قرآن دینے والا کون، بھیجنے والا کون؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے نا قرآن۔ کیا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مطلب اللہ نے انسان کو کمانے اور کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مطلب سمجھ میں آ گیا کہ انسان اور جن کو، جنات کو کیوں بھیجا ہے؟ کہ اللہ کی بندگی کرے۔ اور ہم لوگ بندگی کم سم، کھانے پینے کے چکر میں بیسی، بندگی کم، کھانے پینے کے چکر میں ہم لوگ زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ 3 دن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جوان ہوں گے، جوانی کے بعد ڈھلیں گے، پھر 80 سال 90 100 سال 100 150 سال 125 سال جیئیں گے، تب دیکھا جائے گا۔ خدا کی قسم ایسا زندگی بھر کبھی زندگی بھر دل میں خیال مت کرنا، کیونکہ زندگی کوئی دیکھ کے نہیں آیا ہے۔ جتنا وقت آپ کے سامنے گزر رہا ہے اسی وقت کو پکڑو اور اسی وقت میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اللہ کی عبادت کے لیے سر کو سجود میں جھکا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو، کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ کو کہہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جانتے دنیا میں؟ دنیا کائنات میں بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، بہت سارے مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس بندہ سے خوش ہوتا ہے پتا ہے؟ بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ کا بندہ بدن کو پاک کر لیتا ہے، مسلمان بندہ بدن کو پاک کرنے کے بعد کپڑا اوڑھتا ہے، کپڑا جو شریعتی اسلامی لباس ہے،
अगर कोई शर्ट ही ओढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़ा ओढ़ा, कपड़ा क्या हुआ पाक, चाहे फटा ही क्यों ना हो, कपड़ा सिला हुआ तहबत वाला क्यों ना हो, पाक कपड़ा पहन लिया, वजू कर लिया और दौड़ते हुए मस्जिद में आ गया। अल्लाह ताला क्या करता है, अगर दूर में है तो उस बंदा के करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ताला दूर में है, किताब में लिखा हुआ है, दूर में है तो उस बंदा का करीब हो जाता है। जब बंदा अल्लाह का घर जामे मस्जिद में आ जाता है, कदम रख देता है, तो समझ लो कि अगर यहाँ पर बंदा है, मस्जिद में खड़ा है, तो समझ लो कि 10 दिन के आगे परवरदिगार आलम खड़ा है। सुभान अल्लाह। जब बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, अस्सलाम वालेकुम कह करके अपने मुसल्ले पे खड़ा हो गया, जिस जगह पर उसको नमाज पढ़ना है, चाहे सुन्नत पढ़ना हो, फर्ज पढ़ना हो, वाजिबात पढ़ना हो, नवाफिल पढ़ना हो, तो जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो और 10 दिन में खुदा ताला नहीं है, वो नमाज के इरादा को लेकर के जैसे ही मुसल्ला पर खड़ा हो गया, तो परवरदिगार आलम, अब फासला क्या होता है कि अब 2 डेग का बाकी है, खुदा ताला सामने आ गया। सुभान अल्लाह। 2 डेग का बाकी है, यानी 10 हाथ का बाकी है। अब वो बंदा नियत करता है, नवैतु अन उसल्ली अलिल्लाह ताला रकाते सलाते फजर फर्जुल्लाह ताला मतवज्जन इला जिहातिल काबा शरीफती अल्लाहु अकबर का करके जैसे ही अल्लाहु अकबर का के नियत बांधा, अब वो 10 हाथ का फासला नहीं, अब हो गया 5 हाथ का फासला में परवरदिगार आलम जलवा अफरोज हो गया। अब जैसे ही बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए, इसी का माने है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए, और ये पूरी कायनात अल्लाह के लिए, और उनका मालिक अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह। जैसे ये सूरत पढ़ा, जब मैं सूरा पढ़ा तो 5 हाथ का दूरी में था। अब जैसे ही अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में गया, और रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, अब खुदा तबारक व तआला 5 हाथ की दूरी में नहीं, 2 हाथ के करीब आ गया है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बंदा अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमीदा का करके खड़ा हो गया और पढ़ लेता है रब्बना वलकल हम्द, ये भी अल्लाह ताला की तारीफ, मौला तेरा बेइंतहा तारीफ है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। और जैसे ही समी अल्लाहु लिमन हमीदा का करके खड़ा हो गया, रब्बना लकल हम्द कहा, और फिर बंदा पलट करके अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने पेशानी को, अपने सरों को झुका करके सजदा में जाता है, अल्लाहु अकबर कहता हुआ सर सजदा में झुकाकर, फिर भी अल्लाह का बंदा का ज़बान बंद नहीं होता, उनकी ज़बान से निकलता है सुभान रब्बियल आला, अल्लाह तू ही आला है, तू ही अफजल है, तेरे से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, मौला तू ही सबका मालिक है, तू ही सबका खालिक है, तू ही मेरा खताओं का बख्शने वाला है, मौला तेरे ही वास्ते मैंने सर सजदे में रखा है। तो परवरदिगार आलम 2 हाथ का फासला में था, अब 2 हाथ का फासला में नहीं, सर सजदे में जैसे उठाएगा सामने खुदा ताला को पाएगा, सामने तेरा परवरदिगार आलम, तेरे अंदर देखने की सलाहियत नहीं है, लेकिन खुदा ताला इतना करीब आ जाता है नमाज के वक्त, तेरे करीब आ गया, सामने परवरदिगार आलम की तजल्ली खड़ी है और तू नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा उस बंदा से खुश हो जाता है, और होने के बाद जब नमाज पूरी हो जाती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अल्लाह के बारगाह में हाथों के उठा करके अजीजी बड़ी के सारी के साथ दुआ मांगते हैं, मौला दिन भर मैंने जितने भी खताएं की हैं, रात में मुझसे जितने भी गलती हुई है, मौला मेरा नमाज का वास्ता देता हूँ, तेरा प्यारा नबी का वास्ता देता हूँ, मेरी सारी खताओं को माफ फरमा। उस वक्त क्या होता है, परवरदिगार आलम का दरियाए करम जोश में आता है, जब बंदा दुआ मांगने के बाद अपना दाहिना कदम मुसल्ला से धरती पर रखता है, घर जाने के लिए परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा तू धरती पर एक कदम रखा है, एक कदम तेरा मुसल्ले पर है, अभी उठा नहीं है, लेकिन तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को मैंने माफ कर दिया है।
سلم علی پہ لکھا ہے نبی کا نام ایسا ہے، در جنت پہ لکھا ہے نبی کا نام ایسا ہے، در جنت پہ لکھا ہے نبی کا نام ایسا ہے، خدائے پاک لیتا ہے، خدائے پاک لیتا ہے نبی کا نام ایسا ہے، خدائے پاک لیتا ہے نبی کا نام ایسا ہے۔ نبی کے بنا ہم خدا تک پہنچ نہیں پاتے، جب تک ہم نبی کو نہیں اپنائیں گے، نبی کا کلمہ دل میں بسا کر کے نہیں رہیں گے، میرا زندگی برباد ہو جائے گا۔ کہ بصیر ان کو دیا خالق، نصیر ان کو دیا خالق، کہ بصیر ان کو دیا خالق، نصیر ان کو دیا خالق، دلوں کو جگمگاتا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں کو جگمگاتا ہے نبی کا نام ایسا ہے۔ نبی کا نام ہر وقت دلوں میں جگمگاتا ہوا رہنا چاہیے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ نبی کا نام، نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اینی ٹائم، ہر گھڑی، ہر وقت جگمگاتا ہوا رہنا چاہیے۔ رہنے سے کیا ہوگا؟ آپ سے شیطان گناہ جلدی نہیں کروا پائے گا، آپ کو بہکا نہیں پائے گا۔ جانتے ہیں شیطان بہکا کر کے لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ برائی چیز ہے، کتنا برا ہے، کتنا گناہ ہے۔ کیوں؟ گناہ کر کر کے ان کا گناہ کا جو تھیلی ہے نا، موٹا موٹے 3 پوا بھر ہی گیا ہے۔ ان کو پتا کیسے چلے گا؟ اگر نیکی کر کے 3 پوا بھر لیتا تو ذرا سی بھی گناہ نظر میں آتا یا کر لیتا تو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا، ارے باپ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا۔ اور گناہ کرنے کے بعد جو نیکی کام نہیں کرتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ شیطان اس کو بہکا کر کے جمعہ میں جانے نہیں دے گا، شیطان بہکا کر کے نماز پڑھنے نہیں جانے دے گا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جمعہ پڑھنے یا مسجد میں وہ نمازی ایسے نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو اپنا گھر میں بلا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شادی بیاہ کا موقع ہے، شادی بیاہ ہم لوگوں کو تو آج ہم لوگ کھلواڑ سمجھ لیے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور نقلی شریعت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی بڑا گناہ ہوگا، جواب تو دینا ہی ہوگا، لیکن شریعت کے مطابق نکاح ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق دعوت کھلائیے، بھوج کھلائیے۔ کون منع کیا ہے؟ فرمائش نہیں، کتاب میں فرمائش کرنا بالکل غلط بتایا ہے۔ فرمائش کون کرے گا جانتے ہیں؟ فرمائش لڑکی والے آئے گا جس دن، جس کو ہم لوگ چوتھی کہتے ہیں، لڑکی والے آ کر کے لڑکا پر آ کر کے فرمائش کر سکتا ہے۔ یہ کھانا پسند نہیں ہے میرے لیے، بریانی چاہیے، پلاؤ چاہیے، زردہ چاہیے، بڑھیا گوشت چاہیے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور باراتی لوگ اگر کر دیا ان کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ جا کر کے فرمائش کرتے ہیں، بارات جاتے ہیں نا، ارے باپ فرمائش یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فاطمہ الزہرا کی شادی میں تو کسی کو کھلایا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صحابہ کرام کو لے کر کے ساتھ گئے تھے حضرت علی کے گھر، جب چوتھی کے لیے فاطمہ الزہرا کو لینے گئے تھے ودا کی، تب لوگوں کو ساتھ لے گئے تھے اور وہاں سے بھوج کھا کے تب آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ لڑکے والے کا بھوج کھانے آئے گا لڑکی والا، اور آج کل الٹا ہو گیا ہے، زیادہ تر فرمائش کر جائے فلانا اتنا میرا مہمان جائے گا، اتنا انتظام کرنا، لڑکا والے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اعلان یہ بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے کہ لڑکی کے طرف سے لڑکا والے کی طرف آئے گا، فرمائش کر کے کھائے گا، یہ چیز جائز ہے۔ دوسرا کیا ہوا کہ ہم لوگوں کا جو رواج چلا ہے جہیز، تو جہیز مانگنا تو سب کو جانتا ہے کہ ناجائز و حرام ہے،
لیکن بغیر مانگے دے دینا جائز ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی جہیز دیے ہیں، لڑکا کی طرف سے علی کی طرف سے مانگ کچھ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو چلتا تھا دے دیا تھا، مٹی کا لوٹا، کھجور کا چٹائی، کھجور کا وہ بنا ہوا کیا کہتا ہے تکیا، وہی بستر، وہی تکیا، وہی لوٹا، وہی گلاس، لکڑی کا گلاس، مانگا نہیں تھا حضرت علی کی طرف سے، حضور نے دے دیا۔ اسی طرح سے چاہیے کہ ہم جس کے یہاں لڑکی دیتے ہیں ان کو خوش کرنا ہے، کیونکہ لڑکی میری وہیں پر رہے گی۔ دیتے ہیں کہ نہیں؟ دینا چاہیے، مانگے یا نہیں مانگے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ناسپردہ کی طرح ہوتا ہے، لڑکی والے کا ادھر جان جاتا ہے، تم کو خوشی محسوس معلوم ہوتا ہے، لڑکی والے کا پیسہ لے کر کے تب لڑکا والا بھوج بھات کرتا ہے، گھر کا کام باقی رہتا ہے تو گھر کا کام کرتا ہے، چھت پیٹنا باقی ہے تو اس کا کام کرتا ہے۔ بھائی یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کما کے اللہ تعالیٰ نے جتنا حیثیت جتنا اوقات دیا اس کے باہر مت جائیے، اسی پر رہیے۔ اگر لڑکی والے نے دے دیا ہے اس پیسے کا دوسرا کام کیجئے، کوئی کام کیجئے، وہ نہیں مانگ کر کے اتنا دینا ہوگا تبھی آپ کے لڑکی کی شادی ہوگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ناجائز و حرام۔ ایک مسلمان دوسری مسلمان کو یہاں رشتہ داری کرے گا، اس بیچ میں حرام کاری نہیں ہونا چاہیے، یہی شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب بتائیے ابھی اتنا وقت ہو گیا، خدا جانے اب باراتی آیا ہے یا نہیں آیا، یہ بھی مسئلہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ کسی بھی ہندو، جس کو ہم لوگ ہندو کہتے ہیں، ہندو لفظ کا تو کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے، ایک ہے شاشوت دھرم، ایک ہے سناتن دھرم۔ جو پاک رہنا جانتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمانداری ہے، جس کے پاس امانت داری ہے، وہی ہوا سناتن دھرم۔ اور وہ لوگ سمجھ لیا ہے پیشاب کر کے پانی لینے کا تمیز نہیں، پاخانہ کر کے پانی لینے کا تمیز نہیں، قرآن پڑھنے کا تمیز نہیں، کسی کو وید یاد نہیں ہے، کسی کو اجروید یاد نہیں ہے، اپنا دھرم کا کتاب کسی کو یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سناتنی ہیں۔ سناتنی وہ نہیں ہوا، سناتنی وہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے، ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی وصولوں کو مانے، ان کے بھیجے ہوئی کتاب کو پڑھے، ان کے طریقے پر عمل کرے، ویسی کا نام ہے سناتنی۔ جی تو سناتنی دھرم اسلام دھرم، شاشوت دھرم وہ بھی ایک دھرم ہے، اس کو کہتا ہے سناتنی کے مطلب اسلامی دھرم، اور شاشوت دھرم کے مطلب ہوا قرآنی دھرم۔ دونوں دھرم تو میرے پاس ہے۔ اب تو کہے گا کہ میرا دھرم پرانا ہے، تو حضرت آدم سے پہلے دنیا میں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو حضرت آدم تو اسلام کا ڈنگا بجاتے ہوئے دنیا میں آیا تھا۔ بتائیے ہے کہ آیا تھا کہ نہیں؟ ہم لوگ آدم کی ذات ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ آدم کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو آدم علیہ السلام اسلام لے کر کے دنیا میں آئے تھے، اسلام وہاں سے شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بیس 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، سب کو اسلام بتاتے گئے، اپنے بتاتے گئے، ابھی تک اسلام پورا نہیں ہوا تھا، تب ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا کہ میرے حبیب تو دنیا میں جا، ابھی تک میرا اسلام دھرم پورا نہیں ہوا ہے، تو جائے گا میرا اسلام دھرم بالکل مکمل اور پورا ہو جائے گا۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے، تو تیرا پرانا دھرم کون سا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ پرانا دھرم وہ کون کہتا ہے جس کو ہم لوگ آج گھن کرتے ہیں، ابلیس لعین اس کا پرانا دھرم ہوا کہ جنت میں رہتا تھا، اللہ کا نافرمانی کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر دیا، جب اللہ کا حکم سے انکار کر دیا، اللہ نے ان پر لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا کہ تو میرے جنت سے نکل، تو جنت میں رہنے کا قابل نہیں ہے۔ تو وہی اسی کو کہتا ہے ہندو دھرم۔ کتاب بتاتا ہے وہ اپنا چارٹ جو اس کے پاس کتاب ہے مین، دھرم وید، اجور وید، سام وید، رگ وید۔ اس علاقے میں کوئی ایسا ہندو کا بچہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ کوئی بھی ایک کتاب کو پڑھ کے سنا دے گا، لیکن مسلمان واہ رے اسلام، ہر بستی میں دیکھے گا ایک حافظ قرآن ہے، پورا قرآن سینے میں
میں مکمل بھرا ہوا ہے. تو میرا قرآن کو جلا دے پھر دوسرا قرآن پیدا ہو جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جھاڑے گا. دیکھو جس برتن خالی رہتا ہے نا تو ٹھوکا دیجیے گا تو آواز زیادہ کرے گا, اور جو بھرا ہوا رہتا ہے اب ٹھوکرا دیجیے گا نا انگلی میں چوٹ آئے گا لیکن آواز نہیں ہوگا. تو وہی چیز ہے, وہ لوگ بکواسی بہت کرے گا, جانتا کچھ نہیں ہے. اب ہمارے اس ایریا میں دیکھو کوئی ایسا ہے پڑھا لکھا پنڈت دیکھے ہیں کوئی؟ نہیں, خالی الٹا سیدھا. تو حضرت آدم علیہ السلام پہلا اسلام وہاں سے شروع ہوا. تو ہم لوگ کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, تو بتانا تو کس کا اولاد ہے؟ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ بتائیے کون کس کا اولاد ہے. اگر اس سے پہلے پرانا دھرم مانتے ہیں, مان لیا جائے کہ اس سے بھی پہلے پرانا دھرم مانتے ہیں عبدالغفار بھائی, تو اس سے پرانا دھرم کون ہوا؟ ابلیس شیطان نہ ہوگا. اس سے پہلے تو کوئی نبی بشریت کے سنگ دنیا میں نہیں آیا, اسلام لے کے کوئی نہیں آیا تھا. اگر غلطی اور گناہ لے کر کے آیا تھا تو ابلیس شیطان لے کر کے آیا تھا. اس کا مطلب تیرا پرانا دھرم سمجھ میں آ گیا, تم سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابلیس لعین کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا, کیونکہ ابلیس نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے نا کہ تیرا نیک بندے کو ہمیشہ میں ستاتا رہوں گا, تیری عبادتوں سے بھٹکاتا رہوں گا. میرے دوستوں بزرگوں, ہم لوگوں کو ہوشیاری ہونے کی ضرورت ہے کہ ابلیس کے چکر میں پڑنا نہیں ہے. میرا جان چلی جائے, رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ جانے پائے, اس کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں, وقت ختم ہو گیا, میں اسے اپنے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمین مسلماتوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمانوں کو ہر بلا ہر مصیبتوں سے بچائے, ہمیشہ سیدھے اور نیک راستے پر چلائے. جو قرآن کا راستہ ہے, جو نبی کا راستہ ہے مولا, اسی راستے پر ہم لوگوں کو چلائے. ہم لوگ بھولے بھٹکے مسلمان ہیں مولا, ہم لوگوں کو سیدھے راہ پر لانا تیرا کام ہے. تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والا ہوں مولا, ہم لوگوں کی دلوں میں قلب و جگر میں کلمے کی حفاظت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو وہی ہمارے نبی عرب کی سرزمین میں تشریف لائے تھے 12 ربیع الاول